اسی پر ایک جملہ حل کرتا جاؤں، سنو حضور کے لکھنے اور نہ لکھنے کی بات پہ۔ 21ویں پارے کے پہلے صفحے پہ ہے وَلَا تَخُطَّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ آپ لکھ نہیں سکتے، کیونکہ اگر آپ لکھنا جانتے تو لوگ آپ پر اعتراض کرتے کہ خود قرآن لکھ رہا ہے۔ ہم نے یہ اسی لیے روک لیا تاکہ اعتراضوں معترضین کا اعتراض نہ بنے۔ اور سنو میں اس پر ایک اشکال حل کرتا ہوں۔ مجھ سے ایک رافضی نے ایک دن پوچھا کہ رسول اللہ کو کسی کام پہ نہ کرنا غلط ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں ابو بکر صدیق کو حضور نے حکم کیا تھا، انہوں نے نہ کر دی تھی رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا تو نہ پیش کر دے، میں اس کی وجہ دے دوں گا، وجہ نہیں مانے گا تو میں دلیل اور دے دوں گا، اس کا جواب تو دے دینا۔ کہتے ہیں ابو بکر صدیق کے لیے تم بیان کرتے ہو رضی اللہ عنہ کہ جب وہ آخری دنوں میں حضور پاک کے نمازوں کے جانشین بنے تھے، ایک نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پڑھا رہے تھے، رسول اللہ پیچھے سے تشریف لائے، ابو بکر کو احساس ہوا حضور آئے ہیں، یہ پیچھے ہٹنے لگے، اللہ کے رسول نے کندھے پر اشارہ ہاتھ رکھ کے کیا کہ وہیں ٹھہر جا، میں تیرے پیچھے پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن ابو بکر نے نہ کر دی، انکار کر دیا، پیچھے ہٹے اور پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے۔ آخر حضور کو خود نماز پڑھانی پڑی۔ حضور کا کہنا ماننا تو فرض تھا، ابو بکر نے نہیں مانا۔ تم سنی نے پہلا خلیفہ مانتے ہو، کس بنیاد پر؟ میں نے کہا میرے بھائی، حضرت ابو بکر صدیق کو یہ حکم وجوبی نہیں تھا، شفقتی تھا کہ ابو بکر پڑھا رہے ہو تو پڑھتے رہو، لیکن ابو بکر نے دل میں کہا میں کیسے آپ کا امام ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کا بیٹا امام الانبیاء کا امام بنے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر محبت میں پیچھے ہوئے ہیں، اسے انکار نہیں کہتے، اسے شفقت کہتے ہیں۔ مجھے وہ کہنے لگا یہ تو آپ نے شفقت بنا دی ہے، یہ شفقت نہیں ہے، یہ ادب نہیں ہے، یہ انکار حکم پیغمبری ہے۔ میرے دوستو، سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو ٹیڑھی سے نکالنا پڑتا ہے۔ آسانی سے کوئی نہ سمجھے تو پھر ڈبل آسانی سے سمجھانا پڑتا ہے۔ میں نے کہا آپ یہاں لکھ دو انکار پیغمبر کا انکار شفقتاً کرنا بھی حرام ہے، لکھو۔ اس نے فوراً لکھ دیا، اسے نہیں پتہ اس کا پاؤں کہاں پھنسا۔ میں نے کہا میرے بھائی ایک حدیث اور بھی ہے، ایک اور بندے نے بھی انکار کیا تھا، ذرا جگر تھام کے بیٹھ، اس پہ بھی فتویٰ لگا دینا۔ میرا تو وہ ایمان کا حصہ ہے، میرے تو وہ ایمان کا جزو ہے، میں تو نہ اس پر لگاؤں گا فتویٰ نہ اس پر، میں تو دونوں کی قول کی تعویل کروں گا، لیکن تجھے اگر کرنا ہے تو جگر سنبھال کے بیٹھ۔ صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں، کفار کے نمائندے آئے ہوئے ہیں، شرائط لکھی جا رہی ہیں، اور جس نے لکھنا ہے، جس کے ہاتھ میں قلم ہے، وہ حضرت علی بن ابی طالب ہیں رضی اللہ عنہ۔ شرائط طے ہو گئی، 10 شرطیں بنی، ہاں بھئی دستاویز بناؤ، ہاں بھئی لکھو۔ حضور نے حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا لکھو، حضرت علی نے عرض کیا لبیک، لکھنا شروع کیا۔ حضور پاک بھی بیٹھے ہیں، مخالف بھی بیٹھے ہیں، وہ اپنا لفظ لکھوانا چاہتے ہیں، حضور اپنا جملہ لکھوانا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا لکھو پہلا جملہ، ھذا ما قضا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے صلح کا فیصلہ ہے، الی اہل مکہ، لکھو۔ حضرت علی نے لکھا۔ جب الی اہل مکہ تک بات پہنچی تو کافروں نے ایک دوسرے کے کان میں خسر پھسر شروع کر دی، اگلا جملہ لکھوانے سے پہلے باتیں شروع کر دی۔ حضرت علی رک گئے، ہاں بھئی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ایک منٹ ہمیں تھوڑا سوچنے دیں۔ سوچ کے پھر آئے، کہا یہ لفظ محمد الرسول اللہ کاٹو۔ حضرت علی نے کہا کیوں کاٹو؟ انہوں نے کہا ہم تمہارے نبی کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں، مانتے تو ہم کو اس سے لڑتے، ہم نہیں مانتے تب تو لڑ رہے ہیں، ادھر یہ رسول اللہ نہیں لکھا جائے گا۔ حضرت علی نے پوچھا پھر کیا لکھا جائے گا؟ اس نے کہا محمد بن عبداللہ لکھا جائے گا، کہ محمد بن عبداللہ ہے، محمد الرسول اللہ تو تم کہتے ہو، ہم تو نہیں مانتے، ہمارے والا لفظ لکھنا پڑے گا ورنہ ہم صلح نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول سن رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کو اللہ کے رسول نے فرمایا
ان کی بات ان کے مذہب کے مطابق ٹھیک ہے، یہ مجھے نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، تبھی تو ہمارے دشمن ہیں۔ رسول مانتے تو رسول اللہ لکھا جاتا، علی امحو، علی اس لفظ کو مٹا دے، اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دے۔ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت علی نے دل میں سوچا، جس نبوت پہ جان قربان کرنے کے لیے علی ہجرت کی رات رسول اللہ کے پرخطر بستر پہ سو گیا تھا، پرخطر رات میں کافروں کے جمگٹھے میں سو گیا تھا، ان بے ایمانوں کو میں نے ناکو چنے چبوائے ہیں، میں بزدل نہیں ہوں، میں تو شیر خدا ہوں، ماں کی گود میں میرا نام حیدر پڑا ہے، میں حضور کے نام کے ساتھ رسول کا لفظ میٹوں؟ ان کافروں کو دیکھا، ادھر رسول اللہ کے حکم کو دیکھا۔ حضرت علی عرض کرنے لگے، لا امحو ابدا، یا رسول اللہ میں کبھی نہیں میٹوں گا، میں نہیں میٹوں، ان کے کہنے پہ میٹوں، ان کفار کے میں نہیں میٹوں۔ ادھر حضور بھی فرما رہے میٹ دے، میں نہیں میٹتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی مجھے دکھاؤ لفظ کہاں ہے؟ کہا یہ ہے، ہاتھ پکڑ کے رکھوایا، حضور نے خود اسے مٹا دیا۔ پھر حضرت علی نے ابن عبداللہ لکھ لیا، میٹا تو نہیں تھا۔ میں نے کہا تو نے حضرت ابوبکر صدیق پہ اعتراض کیا کہ اسے حضور نے فرمایا رک جا، وہ پیچھے ہٹے تو یہ انکار ہوا، انہیں تو واضح حضور نے فرمایا مٹا دے، انہوں نے کہا میں نہیں مٹاتا، میں نہیں مٹاتا۔ اب بتا، حضرت علی نے بھی تو انکار کیا ہے۔ جواب کہتے ہیں حضرت علی نے شفقت میں انکار کیا تھا۔ میں نے کہا ابھی تو نے لکھا ہے شفقت کا انکار کوئی چیز نہیں ہوتی، اب کیوں کہا شفقت کا انکار کیا؟ جی مجھے بات سمجھ آ گئی ہے۔ میرے دوستو یاد رکھو، دلیل کی دنیا میں بات سمجھنی ہو تو پھر دلیل میں یوں نظیر لاتے ہیں۔ تو میرے دوستو میں جملہ کیا کہہ رہا تھا؟ وَلَا تَخُطَّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ رسول اللہ کو لکھنا رب نے نہیں سکھایا تاکہ وہ اعتراض نہ کرے جو معترضین ہیں۔ میرے دوستو نبی ڈائریکٹ اللہ کا شاگرد ہوتا ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا